ابو سعد بھائی ویلکم ٹو ایم اے پوڈ کاسٹ. کیسے جذبات اور احساسات ہیں آپ کے؟ بڑی امیزنگ جی, الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن فار انوائٹنگ می. اللہ اکبر. شیخ, اصل میں تو میرے جذبات اور احساسات, سوال تو یہ ہونا چاہیے وٹ ایم آئی فیلنگ, بیکاز ماشاء اللہ اٹس آور فرسٹ ٹائم. اور اسلام آباد میں تو ہوتا رہتا ہے, تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایم اے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم سب اکٹھے ہوں, بٹ اسلام آباد ہوتے ہیں آپ, ڈسٹینس ہے ذرا, بٹ ماشاء اللہ آج موقع مل گیا. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ. برو, آپ کی ایک بار ہم تھے حیدرآباد تھے غالباً, آئی تھنک سندھ کی کسی سٹی میں تھے. وی ور ٹریولنگ ان ون کار, اور اس میں نے واپسی پہ کچھ نشیدز بھی آپ کو سنائی تھی. ایگزیکٹلی. تو آئی ہرڈ یور اسٹوری فار دا فرسٹ ٹائم, کنورژن کی ماشاء اللہ. تو وین یو کنورٹیڈ برو, یا وین یو ور تھنکنگ آف کمنگ ٹو اسلام, سوال میں اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے آلدو اپنی کنورژن کئی جگہ سنائی ہوگی, اپنے کبھی کسی میں بھی لیکچر میں یا تہا کے ساتھ کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں. میں سناتا نہیں ہوں, اسی لیے بہت سارے لوگ نا مجھے سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو سعد بھائی, طاہا بھائی نے اور ضیاء بھائی نے بہت دفعہ اپنی اسٹوری سنائی ہے, آپ کیوں نہیں شیئر کرتے اپنی اسٹوری. تو اس کے کافی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ فلیش بیکس کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ گلمپسز تھوڑے بہت میں دیتے رہتا ہوں کہ کیا جو ہے ریزن بنی چینج ہونے کی. پرہیپس کچھ حالات ایسے تھے, اور پھر یہ ہے کہ سبحان اللہ جو حلقات ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں ماشاء اللہ, جو ہے آپ نے بھی کلاس جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی, یہ کتنی اسینشیل ہوتی ہے. اور میں جن حالات سے گزر رہا تھا, تو میں ایک حلقہ میں گیا, اور الحمدللہ دیٹس ہاؤ دا چینج اسٹارٹیڈ. اور بھی کچھ چیزیں ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میں پریکٹسنگ نہیں تھا ایز سچ, اور میں جب دینی لوگوں کو دیکھتا تھا نا, اسپیشلی مین, تو مجھے انفارچونیٹلی تھوڑے سے نا اوور ویٹ لوگ زیادہ ملتے تھے, دینی لوگ. ہاں, تو میں کہتا تھا کہ یار سبحان اللہ, از دس واٹ آر دین ٹیچز اس, کہ یعنی ایسا ہوگا اگر میں بھی فار ایگزامپل دین میں آؤں گا تو مجھے بھی ایسا صحیح بننا پڑے گا. صحیح. تو پھر وہ ایک تھاٹ آئی ذہن میں کہ نہیں یار, اف آئی چینجڈ تو میں انشاءاللہ یہ پروو کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ دین پہ چلنے والے جو ہیں وہ اوور ویٹ ہوں یا ایز سچ انہیلدی ہوں. تو الحمدللہ دس واز ون آف دی اینکر فار می ٹو کم ٹو دس سائڈ. الحمدللہ. سبحان اللہ. اور ہاؤ لانگ یو بین ایکسرسائزنگ ماشاءاللہ؟ It's been ages, since my college days. Alhamdulillah. I was not married, and alhamdulillah I got married at a very, very early age. یہ ہے کہ تب سے ایکسرسائز کرتا تھا, اور میرا جو اسکیجول تھا بڑا ہیکٹک تھا. میننگ فیملی بزنس تھا, صبح کام کرنا ڈیڈ کے ساتھ, اور اس کے بعد آئی یوز ٹو گو ٹو یونیورسٹی ان دا ایوننگ, پلس شادی بھی ہوئی تھی, اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو گو ٹو جم ایز ویل. تو یہ کچھ اسکیجول تھا, الحمدللہ تبھی میں نے نہیں چھوڑا, اللہ کا شکر. لیکن کنسسٹنسی, آپ نے کہا اٹس بین ایجز, کنسسٹنسی کیسے آئی؟ کئی دل کی باتیں ہوتی ہیں, آپ بتانا چاہیں گے تو زبان پہ نہیں آ سکتی. تو یعنی یہ وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسپیکٹ ہے. الحمدللہ آئی ریئلی لائک ورکنگ آؤٹ, الحمدللہ. اور جو میرے ریلیٹیوز ہیں, میرے فیملی ممبرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دس از دا ریڈ لائن. یعنی باقی چیزوں پہ تو اس بندے کو روک سکتے ہیں, لیکن جب جب کا ٹائم ہو جائے تو پھر بس یعنی دس از سم تھنگ یو پرائرٹائزڈ, اور سیٹ کہ بس یہ میری ٹاپ پرائرٹی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, دیکھیں کبھی کبھار نا آپ جب اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بیڈ ہیبٹس آپ سے نہیں چھوٹ پا رہی ہوتی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ آؤٹ, اس میں جم بھی ہے اور بھی کوئی ایسا فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں, اٹ ریئلی ہیلپس یو آؤٹ. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جی آپ نے بڑا ہارڈ ورک کیا اور آپ نے پیسے جوڑ کے گھر بنایا. صحیح. اب اگر ایک بندہ آتا ہے, کوئی آپ کے فیملی ریلیٹیوز آ گئے, کوئی دوست احباب آ گئے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ آپ کے گھر کی دیواروں میں اگر پینسل سے کچھ ڈرا کر رہے ہوں گے یا کچھ چیزیں خراب کر رہے ہوں گے, تو یو وڈ فیل کہ یار ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی ہے, رائٹ. تو اسی طرح جب آپ گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی آپ لگاتے ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور باڈی ان دیٹ سینس, آپ یعنی اچھا فوڈ کھا رہے ہیں اور ایسی ویسی چیزیں نہیں کر رہے, تو الحمدللہ
اگر آپ کو بری عادتیں بھی لگی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل اف اے پرسن یو نو ہی یوز ٹو اسموک فار انسٹنس, تو وہ کہے گا کہ یار ایک جگہ پہ میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا رہا ہوں, کھپا رہا ہوں, فیس بھی دے رہا ہوں, اور دوسری جگہ میں اپنی جو ہے ہیلتھ کو میں کمپرومائز بھی کر رہا ہوں. تو اس سے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ آپ کی بیڈ ہیبٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری میری بھی بیڈ ہیبٹس جسٹ بیکاز آف مائی ورک آؤٹ اور وہ جم کی وجہ سے نا وہ الحمدللہ وہ ختم ہو گئی. ایکسیلنٹ. چلیں تو برو وین یو ماشاءاللہ گاٹ چینجڈ اور کنورٹڈ, تو ڈیڈ یو ہیو اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈفرینس بٹوین ریلیجن اینڈ مذہب؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو جب میں اب دیکھتا ہوں اپنے آپ کو نا, تو میرے نزدیک بھی اسلام یہی تھا کہ بس ایگزامز آئے, دعا کر لی, کو وظیفہ کر لیا, نمازیں شروع کر دیں, رمضان آیا تراویح میں چلے گئے, نمازیں شروع کر دیں. لیکن میں دنیا سے نا بڑا سیپریٹ سم ہاؤ دین کو دیکھتا تھا. میرے سامنے یہ نہیں تھا کہ یار مے بی دین اتنا پریکٹیکل ہے, اللہ معاف کرے ایئرز بیک کی بات ہے. تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, گوالا پانی مکس کرتا ہے دودھ میں اور 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے. مے بی وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا مذہب ہے اور دودھ بیچنا میری دنیا ہے, تو اس میں میں اپنی اسٹریٹ اسمارٹنس لگاؤں یا جو مرضی کروں. تو یہ ڈائیکاٹمی میرا خیال پاکستان میں اسپیشلی بہت زیادہ ہے. تو ور یو کلیئر آن دس کہ دین اور مذہب الگ ہیں یا ایک ہے؟ اچھا نہیں جی, ناٹ ریئلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یعنی ان میں ہم بھی شامل تھے, ایک وقت تھا جن کو ہم کہتے ہیں نا کلچرل مسلمس. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, آپ مسلمان کیوں ہیں, دین آئی ووڈ سے کہ جی میرے پیرنٹس مسلمان ہیں اور وہ مجھے نماز کا کہتے ہیں, اور پھر میرے پیرنٹس کی مسلمان ہیں بیکاز دیئر پیرنٹس ور مسلمس. تو ہم نا بس وہ ایک تھاٹ پروسیس سے چل رہے ہیں, اچھا جی بڑوں نے کہا تو آپ نے کر لیا. تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے نماز پڑھی اور رمضان آ گیا, آپ نے روزے بھی رکھ دیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں نے بہت دیر بعد سیکھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں دین پڑھوں اور علماء کے ساتھ بیٹھوں, اسکالرس کے ساتھ بیٹھوں. تو تب جو ہے یعنی ذہن کھلا کہ دس از ناٹ دا کیس, یعنی یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا, تو اٹس ناٹ ایز ایف کہ جی آپ نے پک اینڈ چوز کیا, اچھا یہ مجھے بڑا آسان لگ رہا ہے تو آئی ٹیک دس, اور یہ بڑا مشکل کام ہے, فجر کی نماز یو نو آئی کانٹ ہینڈل دس, میں نہیں اٹھ سکتا. تو یو نو ایدر یو ٹیک دا ہول پیکج, اور ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو جو آپ کے کرنے کا کام ہے نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وارننگ بھی دی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. حالانکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کچھ چیزوں کی, جو کتاب کی کچھ چیزیں ہیں. تو دس از واٹ اٹ از. یعنی اس کو کمپلیٹ پیکج لیں گے, اگر آپ لیں گے اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ایمان بڑھے گا بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں, لیکن کئی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے وہ بندہ کنفیوز ہوتا ہے یا وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو وہ جو اطمینان ہے, سکون نہیں مل رہا ہوتا. تو اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ پرسن شوڈ ریفلیکٹ. وہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ایسپیکٹ ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. جب وہ سمجھ جائے گا اور اس چیز کو بھی ریکٹیفائی کرے گا, اس ویکیوم کو فل کرے گا, تو انشاءاللہ یو ول سی کہ اس کے ایمان میں انشاءاللہ بوسٹ بھی آئے گا اور جو ہے نا بہت بہتری آ جائے.